बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। तो इस हवाले से सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि साइकोलॉजी इल्म का एक ऐसा शोबा है जिसमें इंसानी फितरत, रुझानात, ज़हन और उसके तर्ज़ अमल का मुताला किया जाता है। नफ्सियात की वो शाख जो अमूमी नफ्सियात से अख़ज़ शुदा असूल व ज़वाबित का अमल तालीम में इतलाक़ करती है, उसे हम तालीमी नफ्सियात कहते हैं। इल्म नफ्सियात और तालीम में ताल्लुक़ क्या है, इस बात को हम देखते हैं। सबसे पहले ये है कि हर फ़र्द जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस रखता है। हर फ़र्द की मुनफरिद शख्सियत होती है, वो मुख्तलिफ़ हालात में रहता है और इसके साथ साथ विरासती खसूसियात भी उसकी मुख्तलिफ़ होते हैं। और इसके साथ साथ क्या है, माहौल के असरात भी हर शख्स की शख्सियत पर अलग से असरात पैदा होते हैं, जिसकी वजह से उसके ज़ाहरी आमाल, बातनी कैफियत और इसी माहौल के रद्द-ए-अमल के तौर पर सामने आते हैं। जब हम अमले नफ्सियात के ज़रिए अमले तदरीस में इसको हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, तो क्या होता है कि इसका ख़ास मकसद ये होता है कि तालीम के हसूल में नफ्सियाती पहलुओं को मद्देनज़र रखा जाता है। नंबर एक, सबसे पहले क्या किया जाता है कि तालीमी नफ्सियात जो है वो फ़ितरत के निज़ाम को समझने में मददगार साबित होती है। यानी हर फ़र्द की फ़ितरत अलग से होती है और हर फ़र्द की फ़ितरत का जब आपने देखना है कि क्या सूरत हाल है, किस तरह से किसी शख्स की फ़ितरत जो है वो काम कर रही है, तो उसको देखना है। इसके साथ साथ क्या है कि फ़ितरती निज़ाम जो है, अल्लाह ताला ने जो निज़ाम फ़ितरत का पैदा किया हुआ है, उसको भी समझने में मदद मिलती है। दूसरी बात यह है कि इंसान को रज़ाए इलाही के ताबे करने के बाद इंसान को इस काबिल बनाया जाता है कि वो इस दुनिया में बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सके। फिर यह है कि बच्चों की फ़ितरी जबिल्लतों और सलाहियतों के बारे में ये हमें इल्म देता है, जिसकी बुनियाद पर हम बच्चों की तालीम व तरबियत कर सकते हैं। फिर यह है कि इल्म नफ्सियात जो है बच्चों के लिए निसाबी के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियों के तयन में भी मदद देती है। इसके साथ क्या होता है कि इल्म नफ्सियात बच्चों की इस्तेदाद और मेलाने तबा के इख्तिलाफ़ात को मद्देनज़र रखते हुए निसाब तालीम और तरीक़े तदरीस में ज़रूरी इल्मी मवाद, ज़हनी और लिसानी सलाहियतों के मुताबिक शामिल करने में मदद देता है। छठी बात क्या आ जाती है कि इंसानी नफ्सियात का मुताला जो है वो हदायत इलाही की रोशनी में करके हकीकत असलिया तक रसाई हासिल करने की कोशिश की जाती है। अमले तालीम में बच्चे की नशोनुमा के मराहल, उस बच्चे की उम्र और इसमें जो मुख्तलिफ़ मदारिज होते हैं उसकी नशोनुमा के, और फिर ये कि बच्चों की दिलचस्पियाँ क्या हैं, उनके रुझानात क्या हैं और ज़रूरियात क्या हैं, इन तमाम बातों का मुताला जो है हम इल्म नफ्सियात की मदद से करते हैं और इस तरह से तालीम व तरबियत का जो है वो माहौल ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। अब तालीम में नफ्सियात का क्या किरदार होता है? सबसे पहली बात यह है कि इसमें नशोनुमा का मुताला किया जाता है, यानी हमें अंदाज़ा होता है कि कौन से बच्चे की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा किस हद तक है। इस तरह से उनके मेंटल लेवल के मुताबिक हम उनको तालीम दे सकते हैं। तो इस तरह से ताल्लुम जो है मुअस्सर और आसान हो सकता है। दूसरी बात ये क्या है कि तालीमी अमल की बेहतरी होती है कि बच्चे के ज़हनी सतह, उसके किरदार, उसके रुझानात, जज्बात को पेश नज़र रखते हुए हम तालीमी अमल सरअंजाम देते हैं। फिर यह है कि बच्चों के इनफरादी इख्तिलाफ़ात को मद्देनज़र रखा जाता है कि कौन सा बच्चा जो है वो कौन सा अपनी शख्सियत में तज़ाद रखता है,
منٹلی کیا پرابلمز ہیں اس کو، یا جسمانی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا مسائل کا شکار ہے، اور ان مسائل کا حل ڈھونڈنے کے لیے ہم نفسیات کا ہی مدد لیتے ہیں، نفسیات سے ہی مدد لیتے ہیں۔ بچوں کے مسائل سے آگہی بھی اسی طرح سے ہمیں حاصل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم تدریسی عمل کو مؤثر، دلچسپ اور دیرپا اور بہتر بنا سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ عمر کے مدارج کہ بچوں کی جسمانی، ذہنی اور جذباتی صلاحیتوں کا ادراک کیا جاتا ہے، یعنی جس عمر کے بچے ہیں ان کی مینٹل لیول کو دیکھا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد طریقہ تدریس میں بہتری لائی جاتی ہے۔ نظم و نسق کے مسائل جو ہیں اور جس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں کہ تدریسی مشکلات، جماعتی تعلیم، معاشرتی اور معاشی تفاوت جو ہوتا ہے بچوں میں، کہ تمام بچے ایک جیسی سوسائٹی سے نہیں آتے ہیں، مختلف ماحول سے تعلق رکھتے ہیں۔ معاشی لحاظ سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی درمیانے درجے کا ہوتا ہے، کوئی آفیسر کی اولاد ہے تو وہ کوئی ریڑھی بان کی اولاد ہے۔ تو اس طرح سے معاشی لحاظ سے بھی ان میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ پھر ان کا رہن سہن جو ہے اس کے حوالے سے کہ کون سے بچے دیہات سے تعلق رکھتے ہیں، کون سے بچے شہری ہیں، اور کس طرح سے ان کا معاشرتی ماحول کیا ہے، کون سی قوم سے ان کا تعلق ہے، اور اس قوم کے رسم و رواج کیا ہیں، ان تمام باتوں کو ہم دیکھتے ہیں تو تعلیمی نفسیات سے مدد لیتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ سائنسی مطالعہ کیا جاتا ہے، یہ سائیکالوجی کے ذریعے سے ہم بچوں کا سائنسی مطالعہ کر لیتے ہیں، اور طلباء کے ذاتی اور گروہی مسائل کا حل کرنے میں ہمیں یہ بہت زیادہ مدد دیتی ہے۔ یعنی بعض اوقات بچہ جو ہے وہ اپنے گروپ میں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا ہوتا، یا پھر یہ ہے کہ اس کا کوئی ذاتی مسئلہ ایسا ہوتا ہے تو اس میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اسپیشل بچوں کے انفرادی مسائل کا مطالعہ کرنا جو ہے، مثال کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں اسپیشل بچے کون سے ہوتے ہیں؟ جو بچے مثال کے طور پہ آئی سائٹ کا پرابلم ہے، ان کا سننے میں مسئلہ ہے، بولنے میں مسئلہ ہے، یا پھر جسمانی لحاظ سے کوئی معذوری ہے، ٹانگ کا مسئلہ ہے، ہاتھ کا مسئلہ ہے، کوئی سا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اس طرح سے کیا ہے کہ یہ اسپیشل بچے ہوتے ہیں۔ تو ان کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیمی عمل جو ہے اس کو کامیاب بنایا جا سکتا ہے۔ اب پھر یہ ہے کہ تعلم پر اثر انداز ہونے والے جو بھی عوامل ہیں ان کا جب مطالعہ کر لیا جاتا ہے کہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے تعلم جو ہے وہ مؤثر ہے یا کہ غیر مؤثر ہے، یا ٹیچر جو ہے وہ کون سا طریقہ تدریس اختیار کرے جس سے وہ بچوں کو بہتر طور پہ پڑھا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ تعلم کے محرکات کی رکاوٹوں پر بھی اس سے فائدہ لیا جا سکتا ہے، اور اس کے پڑھنے پڑھانے کے عمل کو، ٹیچنگ لرننگ پروسیس کو ہم مفید اور بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور تعلم کی جو مشکلات ہوتی ہیں، محرکات کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو رکاوٹیں ہیں ان کا بھی ہم خاتمہ کر سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ بچوں کی دلچسپیوں کا مطالعہ جو ہوتا ہے اور سائنسی بنیادوں پر ہم انتخاب کرتے ہیں اور تیاری کے عمل کو مفید بنا لیتے ہیں۔ اب یہ تیاری کا عمل کس حوالے سے ہے کہ ٹیچرز نے جو اپنا لیسن دینا ہے وہ کس طرح سے اپنے لیسن کو تیار کرتے ہیں، کن کن چیزوں کا انہوں نے اس میں کیسے مواد کا انتخاب کرنا ہے، کون سا طریقہ تدریس اختیار کرنا ہے، اور کس طرح سے وہ پڑھائیں گے، اور کلاس میں کس طرح سے بچوں کی دلچسپیوں کو مد نظر رکھیں گے، کون سی کو کریکولر ایکٹیویٹیز کروائیں گے، کون سے تدریسی معاونات انہوں نے استعمال کرنے ہیں تاکہ بچوں کی دلچسپی قائم رہے۔ اسی طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ متوسط اور پیچھے رہ جانے والے جو بچے ہوتے ہیں ان کی استعداد کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اسپیشلی ہم ٹائم دے دیتے ہیں بچوں کو، ان کا گروپ بنا دیتے ہیں، ایسے گروپس جن کا گروپ لیڈر بھی ہوتا ہے اور وہ بچوں کو اپنے ساتھ اپنے گروپ کے دیگر ساتھیوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے ہلہ شیری دیتا ہے، ان کی ہمت افزائی کرتا ہے۔ اسی طرح سے ٹیچرز بھی ان بچوں کے لیے اسپیشل کلاسز کا اہتمام بھی کر لیتے ہیں، بعض اوقات سنڈے کے دن کر لیتے ہیں، یا اسکول ٹائمنگ کے بعد یا ریسیس کے ٹائم میں ان کو گائیڈنس دے دیتے ہیں، پڑھا دیتے ہیں، اور اس طرح سے عملے تعلیم کو مؤثر بناتے ہیں، اور
جب ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمل تعلیم کو ہم نے اس پروسیس کو مؤثر بنا دیا ہے تو پھر ہم مقاصد تعلیم کو حاصل کرنے کے بھی قابل ہوتے ہیں اور ہمیں مقاصد تعلیم کے حصول میں مدد مل جاتی ہے۔ اس طرح سے ہم تعلیمی نفسیات جو ہے اس کو ایجوکیشن میں یوز کرتے ہوئے زیادہ بہتر طریقے سے تعلیم و تعلم کے عمل کو پروسیس کر سکتے ہیں، اس پروسیس کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ اوکے دین تھینک یو، اللہ حافظ۔